کوئی بھی ادارہ ایسی مضبوط اور بہترین ویل چیئر نہیں دے رہا. تو یہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ ہم نے کہا ہم تو باہر سے لے کے آئے تاکہ لمبے عرصے کے لیے چلے، تاکہ جو معذور فرد ہے اس کو مشکل پیش نہ آئے. آج الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور اور تحصیل احمد پور شرقیہ کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے. میں اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے معذور افراد کے لیے 28 ویل چیئر کا اہتمام کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں وہی موچیاں میں جہاں پہ اکبر فاروقی صاحب نے اور ویل چیئر کا انتظام کروایا ہے جو کہ معذور افراد تک پہنچانے تھے. ادھر الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ موجود ان کے سربراہ سید ذیشان صاحب جو کہ سید وسیم صاحب کے بھائی ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم وائی موچیاں تحصیل احمد پور کے اندر یہاں موجود ہیں اور یہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 28 ایسے مستحق اور معذور افراد جو کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہوئے ہیں ان کے درمیان یہ ویل چیئرز کی تقسیم ہے. اور اس علاقے کے اندر معززین علاقہ بھی موجود ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام سر انجام دیتی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے بے شمار پروجیکٹس ہیں، صاف پانی کا پروجیکٹس ہے، تعلیم کا پروجیکٹ ہے، یتامہ کی کفالت کا پروجیکٹس ہے، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں. اسی طرح جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا جائے. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کرتی ہے. تو آج میرے ساتھ اکبر فاروقی صاحب جو یہاں پر اہل علاقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بھی موجود ہیں اور میاں خبیب صاحب بھی موجود ہیں. علاقے کی سیاسی شخصیت بخاری نسیم بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور سب کا مقصد یہ ہے کہ سب تک یہ بات پہنچے بھی اور جو ہمارے معاشرے کے ایسے معذور افراد، غریب افراد، نادار افراد ہیں ان کی دستگیری گویا کہ حکومت کا کام ہے، لیکن جب تک حکومت اس کام سے غافل ہے اہل خیر حضرات آگے بڑھ کر اس کام کو کرتے ہیں. اسی لیے آج کا یہ محفل سجی ہے. بہت شکریہ. ٹیم آج الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور اور تحصیل احمد پور شرقیہ کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے. میں اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے معذور افراد کے لیے 28 ویل چیئر کا اہتمام کیا ہے. ابھی انہوں نے معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی، ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں اور ہم حکومت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے آپ کے کرنے کی ہے، اس کو جو ہے یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں یا تو پھر جو ہے اسلامی لوگوں کو اس ملک میں لے آئیں تاکہ وہ عوام کی صحیح خدمت کر سکیں. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے علاقہ بہی موچہ میں یہ ویل چیئرز کی تقسیم معذور افراد کے لیے کی گئی ہے. میں اپنے علاقے کی طرف سے، علاقے کے لوگوں کی طرف سے ڈاکٹر ذیشان صاحب اور ان کی الخدمت کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. تمام حضرات جو ہے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اب میں آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. میں اب جو ہے افتتاحی کلمات کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب میاں خبیب احمد صاحب. آپ جو ہے پیشے کے لحاظ سے ایک لائر ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں. آپ کا تعلق جو ہے چنی گوڑ سے ہے. اس وقت آپ کی رہائش جو ہے احمد پور شرقیہ میں ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل احمد پور شرقیہ کے آپ ذمہ دار ہیں. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں افتتاحی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ایک فلاحی ادارہ ہے، فلاحی تنظیم ہے جس کا اول و آخر مقصد انسانیت کی خدمت ہے، انسان کی خدمت ہے اور اس بات کی کوشش ہے کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.
تو اول و آخر مقصد خدا کے بندوں سے ہی پیار ہے، بالکل غیر سیاسی کوئی دیگر مقاصد نہیں ہیں۔ اگر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف مجبور، بے بس، مجبور انسانیت کی خدمت ہے، اور اسی ہی حوالے سے، اسی ہی سلسلے کی کڑی آج کا آپ کا یہ پروگرام ہے، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے یہاں کے ہمارے مقامی ساتھی حافظ اکبر فاروقی صاحب کے ذریعے معذور و مستحق افراد کی درخواستیں جمع کی اور پہنچائیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے آج کے اس پروگرام کے تابع موقع پہ آ کے ان مستحق معذور افراد کی جو ہماری ادنیٰ سی خدمت ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن یہاں آج کرنے جا رہی ہے۔ یتیموں کی کفالت ہو، بے بس مریض کا علاج ہو، ایمبولینسز کی صورت میں ہو، کہیں آفات اور زلزلے خدا نخواستہ ہوں، وہاں الخدمت کے کارکنان اور الخدمت آپ کو موجود ملے گی اور انسانیت کی خدمت میں پیش ہوگی۔ تو آج یہ ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا وہی ہی تعارف آپ کے علاقے میں کرانے جا رہے ہیں، عملی طور پر خدمت کر کے، اور آپ لوگوں کے مسائل میں شریک ہو کر، یہی ہی الخدمت کا تعارف ہے، یہی ہی الخدمت کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقاصد نہیں ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، والسلام۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم جناب میاں خبیب صاحب۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے مفید باتوں سے جو ہے نوازا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں اسی دوران ہمارے معزز مہمان جناب احمد خان پٹھان صاحب بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے لیے تو آپ سارے معزز ہیں، سارے عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی آپ اچھے ہوں گے اور عمل کے اعتبار سے بھی آپ اچھے ہوں گے۔ ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس علاقے کی خدمت کے لیے جو کوششیں ہیں اور جو محنت ہے اور جو سرپرستی ہے، وہ حقیقت میں جو ہے یہاں پر میری کوشش نہیں ہے، وہ آپ ساتھیوں کی ہے، آپ بھائیوں کی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک اچھی ٹیم موجود ہے، اور ہماری سرپرستی جو ہے محترم جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے معزز مہمان جناب سید ذیشان اختر صاحب فرماتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ہماری سرپرستی، ہماری تربیت، انہی کی بدولت جو ہے یہ سارے خدمات جو ہے ہمارے علاقے میں ہو رہی ہیں۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے وہی موچا کے بارے میں بڑا فکر مند رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر یہی ان کی فکر مندی، یہی تربیت رہی، انشاءاللہ یہ علاقہ ایک مثالی علاقہ بنے گا اور آئیڈیل علاقہ بنے گا۔ ہمارے علاقے کے معززین سارے موجود ہیں، جناب مظہر خان صاحب ہیں، سید نسیم عباس بخاری صاحب ہیں، اور احمد خان پٹھان صاحب اور باقی حضرات بھی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے علاقہ جو ہے محرومیوں کا شکار ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے علاوہ بھی سوچنا ہے۔ ہر بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی میں اچھا بن جاؤں، میرے گھر میں جو ہے آٹا دال چانی سب کچھ موجود ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس اچھی نوکری ہو، میرے بچے پڑھ جائیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے ہمیں دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ آیا کہ میرے ساتھ رہنے والا بندہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ تو ہم نے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے یہی بنایا ہے، ہمیشہ دکھوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اگر یہ میرا مقصد ٹھیک ہے تو آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں سماج کے لیے سب سے پہلے تو لڑو، اگر لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ بھی نہیں سکتے تو پھر کم از کم بولو، اور جو لوگ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں پھر ان کا ساتھ دو۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ، میرے خیال میں آپ کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی زندگی سے نہ ہونا بھی میرے خیال میں بہتر ہے۔
اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب استاذ الحدیث محتمم جامعہ اسلامیہ احیاء علوم مولانا رو منور حسین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین۔ قابل صد احترام محترم سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور محترم میاں خبیب احمد ایڈوکیٹ صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل احمد پور شرقیہ محترم قاری محمد اکبر فاروقی صاحب، مہمانان گرامی قدر، علماء اکرام، معززین علاقہ اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بالکل مختصر سی 2-3 باتیں، کیونکہ اصل بات تو محترم صدر مجلس سید ذیشان اختر صاحب نے آپ کے ساتھ مشن کی بات بھی کرنی ہے، خدمت کی بات بھی کرنی ہے، ساری باتیں انہوں نے کرنی۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن، HHRD، ہیلپنگ ہینڈ، جماعت اسلامی، ہم سب سے پہلے کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ دین کی روشنی میں سارے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ سیاست ہو، وہ خدمت ہو، وہ معذور لوگوں کے ساتھ تعاون ہو، وہ راشن کی تقسیم ہو، وہ نلکے لگائے جاتے ہوں، وہ بور کہیں کیا جاتا ہے، کسی کے گھر تک جایا جاتا ہے، ووٹ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، واللہ شورا کے باقاعدہ فیصلوں کے ساتھ، کون سی شورا؟ جو اللہ تبارک و تعالی کے علم کی بنیاد پر منتخب ہوتی ہے، اور قابل اور ذہین و فتین لوگوں کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر نہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں، پیچھے بابے کی خدمت کی بنیاد پر بھی نہیں۔ اگر بابے کی خدمت پر ہوتے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیٹا یا پوتا یا دوترا آج امیر جماعت اسلامی ہوتا، وہ پہاڑوں سے آیا ہوا سراج الحق امیر جماعت نہ ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ضلع کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ خدمت کا سلسلہ اور یہ مدارس کا سلسلہ، مساجد کا سلسلہ، پانی کا سلسلہ، اور پھر بے شمار پروجیکٹ ہیں، جیسا کہ میاں خبیب ایڈوکیٹ صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، میرے امیر محترم بھی بیان کریں گے۔ میں پہلی بات آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا مشن اور مقصد خالصتاً دینی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہے۔ لیکن اس خدا دی خوشنودی تے ساریاں گالی سوڑ کے تسا رزلٹ نہ کڈھے بھئی انہاں کو تول ووٹاں دی بھی کشے دی ضرورت کا نہیں، ول انہاں کو جو مرضی آکھو تے میں دھکے مار کے کڈھی رکھو تے کری رکھو نا۔ ساڑا ووٹ دا مقصد بھی اللہ دی دین دی استقام۔ اگر تو کوئی سمجھ نہ آوے تو تھوڑا جائی میں تکلیف فرما کے سینیٹر مشتاق صاحب دی گفتگوہاں سن گنو، قومی اسمبلی اکبر چترالی صاحب دی گال بات سن گنو، صوبائی اسمبلی سندھ میاں عبدالرشید صاحب دی گال بات سن گنو، تو کو اندازہ تھی ویسی ایک بندہ بیٹھے اسمبلی صرف ایک۔ لیکن میرے بھائیوں، جڑے ویلے پاکستان دی نظریاتی کہیں سرحد دے اتے کوئی مسئلہ پیدا تھی نے، پبلک دے اتے کوئی حرف آندے یا دین دے اتے کوئی حرف آندے، شریعت اتے کوئی حرف آندے، سب تو پہلے جماعت اسلامی دا
कोई भी मिंबर जेड़ी सतह ते जिथा बैठा होते सब तो पहले वो हर अला ऐलान खड़ा थींदे और गाल करेंदे। क्या है ये तरबियत है, ये क्या है इनके पीछे दस्तूर है, ये क्या है इनके पीछे मुशावरत है, इनके पीछे मुस्तहकम और मजबूत तंजीम है, इनके पीछे मजबूत नजरिया है। और वो नजरिया ये है कि अल्लाह दा दीन कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह दा दीन कामिल और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन सिर्फ नमाज़ा पढ़न दा, रोज़े रखन दा, हज करन, ज़कात देवण दा ना नहीं। दीन जुत्ती पावन दे तरीके तो घिन के शहनशाही और बादशाही करन दे तरीके तक दीन हर मामले च मौजूद है, होना चाहिए। जै ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े उको जिवें मुहम्मद रसूलुल्लाह दी नमाज कबूल करनी पोसी, उवें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा निज़ाम सियासी निज़ाम ही कबूल करना पोसी। जिवें उको ज़कात कबूल करना पोसी, उवें ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा माशी निज़ाम ही कबूल करना पोसी। जिवें हुकू रोज़ा कबूल करना पोसी, उवें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, तालीमी पॉलिसी वो भी कबूल करनी पोसी। और ही वास्ते हम असा काम दी जद्दोजहद और एक काम ये हुण क्या मामूली काम है? ये बाले कल दा असा को रशकां दे फखर है, साढ़े 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 सिर दा ताज है। 50 नलके तुहाडे इलाके च लग चुके हैं। ये अज 28 माजूर साथी, ये माजूर देखो किवें किवें तलाश कीते कित्थों तक पहुंचिया उसी है, किहड़े तरीके नाल इन्हां बेचारियां को कोई शेर, कोई वो बांदर, कोई वो क्या देन बल्ला, कोई तीर, कोई तोप, कोई वो कोई शय तक नहीं पहुंची अज तक। इन्हां तक पहुंचे से क्या अल्लाह तबारक व तआला ही वास्ते उन्हें जड़ी आयत पढ़ी है खुबैब साहब, तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी भलाई दे कम्मां च हर खैंदे नाल तावन करो, तकवा दे कम्मां च तावन करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये पढ़ घिनण आसान है, बड़ा औखा मरला है अगला। तावनु अलल बिर्र ते तो कुछ ना कुछ खड़े थींदे से, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वाली जड़े वेले गाल आंदी है वल कम खराब थी वेंदे। मिठा मिठा हप हप ते कोड़ा कोड़ा वल साकू पता ना सही, वल क्या करूं, वल पिछू तू ए सरदार आंदे पिन, वल किवें करूं, वल सही हुण क्या करूं। आज हो गए हुण 5-7 पजारो उन्हां दे रले हन, 10 भी बंदे भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी हन। अच्छा हुण सही अगर फलां भी मौलवी नाल चढ़िया वधा तो वल असां किडे वञूं? ठीक है ना? तो ही बस परख करो, परख करो। 70 साल तू गमाश्ते, गुंडे, बदमाश, बेरारो, जालिम, फासिक, फाजिर, मुख्तलिफ छतरियां मुख्तलिफ तरीके नाल ही मुल्क दे उत्ते मुसल्लत हैं। 70 साल तू कोई उन्हें कोई तब्दीली कहीं नहीं। वो खानदान कई वेले शेर ते चढ़ बांधे, कई वेले तीर ते चढ़ बांधे, कई वेले बल्ले नाल खेडण शुरू कर देंदे। साढ़े नाल तो यह कुछ थींदा पे। और ये कहानी हुण कहानी कहनी, इतना भोला भी हुण कोई कहनी, भोला कहनी तो वल सियाणे थी वो। और सियाणे थीवण दा तरीका यह है मेरे भाइयों कि बेहतरीन इंतकाम, सियासी इंतकाम है इन्हां लोगों तो घिनण दा तरीका है। तराजू जिंदाबाद, जमात इस्लामी पैंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये थे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना नवाब मुनव्वर हुसैन साहब, जो आप हजरात की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश कर रहे थे। इसी दौरान हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल रज़ाक साकी साहब, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। और मैं मुर्शिद सैयद ज़ीशान अख्तर साहब को दावत देने से पहले सैयद नसीम अब्बास बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके सामने मुख्तसर वक्त में जो है अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम हमारे मेहमान मेहरबान डॉक्टर ज़ीशान अख्तर साहब, मियाँ खुबैब साहब, मज़हर खां पठान साहब, हाजी अहमद खान साहब और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आने वाले साथ उनकी टीम मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात और हेल्पिंग हैंड्स के हवाले से, और हमारे इलाके के
तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से तमाम बिरादरियाँ आई बैठी हैं, उनके मुअज़्ज़िज़ीन आए बैठे हैं। मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। और आज की इस तकरीब के हवाले से मैं क़िबला ज़ीशान शाह साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम हमारे मेहरबान थे और इस इलाके से उनको बड़ी मोहब्बत थी। उनकी मोहब्बत की यादें अब भी इस इलाके में हैं और हम आपके भी मशकूर हैं कि आपने उनके सिलसिले को, इस इलाके की मोहब्बत को जारी रखा हुआ है जी। और साथ अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से ये तंजीम हमारे इस इलाके में पहले से भी अपनी इस खिदमात के हवाले से उनके काम चल रहे हैं और पहले वो इनफरादी हैसियत से होते थे और अब माशाअल्लाह ये इस प्लेटफार्म से ये इलाका खानवादा है जहाँ मोहम्मद नवाज़ साहब चेयरमैन साहब उनका इलाका है और इनके इस प्लेटफार्म से कारी अकबर फारूकी साहब ने सब दोस्तों को इकट्ठा किया है और अब मुस्तहकीन की, ज़रूरतमंदों की, जो कि वाकई हक़ रखते हैं, उनकी इस प्लेटफार्म के हवाले से इमदाद हो रही है। मैं अल खिदमत फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स, इन तमाम इलाके के लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं जनाब मौलाना साहब उन्होंने कुछ बातें की हैं सियासी हवाले से, बिल्कुल ठीक है, आवाम की चॉइस है, वो जिसे चाहें सेलेक्ट करें। हर कोई अपने दायरे इख्तियार में आवाम की खिदमत करता है और आपके जो काम हैं हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे काम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से भी हो सकता है हमारे इलाके के सियासतदान हों, इलाके के लोग हैं, वो अपने एरिए के अंदर, अपनी वसातत के अंदर इलाके की खिदमत कर रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तंजीम का, आप लोगों ने बुलाया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह आपका ये ताउन जारी रहेगा। मैं दोबारा आपकी तरफ से, इलाके की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नसीम अब्बास बुखारी साहब। अगर कोई और साथी जो है मज़हर ख़ान साहब या अहमद ख़ान साहब अपने गुजारिशात पेश करना चाहते हैं तो स्टेज हाज़िर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने आप हज़रात से बात करनी है, अगर कहें तो मैं सराइकी में बात करूं या उर्दू में। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि सारे हज़रात वड्डे छोटे मौजूद हैं, असां अपना जायज़ा गिनने भी असां इलाके दे विच कितना महरूमियां, कितना परेशानियां। ठीक है, ये पुराने साडे उस्ताद बैठे सियासत दे सैयद नसीम अब्बास बुखारी साहब, मज़हर ख़ान साहब, बाकी लोग सब को तो सिर्फ चंद नहीं थे फील्ड आए भी कैन सियारी पूरी तरह ना इन थे हैं। गुजारिश ये है कि आया कि असां जरा टुटिया पुटिया काम करने पे हैं इलाके वास्ते या तुहाडे वास्ते, आया कि तुसां काम तो मुतमैन है वे या कैन वे। सब तो पहले ही गल का जवाब देवो। अगर तुसा आदे वे कि इलाके दे विच खुशहाली आवे, देखो ना, मैं मेरे को अल्फाज कहनी कि मैं अपना दर्द, अपना दुख तक सुना सका, मेरा कम दसे सी कि मैं तुहाडे वास्ते कितना मुखलिस है, बस ही गल का जवाब ही होए। मेरा कम दसे सी कि मैं तुहाडे वास्ते क्या करना चाहता और क्या करने पे हैं। ठीक है, अगर तुसा मेरे काम को मुतमैन है वे, कोई साथी खड़ा थी आख सकते कि मैं कहीं नाल ज्यादती की हुआ, कहीं नाल जुल्म थिया हुआ, कहीं मेरे को टुरते आया हुआ, उन्हें गाल ना सुनिया हुआ। अगर कोई साथी है तो मैं सारे सामने जवाब दें और मैं उन्हें अजाला करे सा और माजरत खां भी हो सा। गुजारिश है कि हुजूर आला असां अपने बढ़ावन चाहते हैं एक तहरीक अपने इलाके वास्ते। ठीक है, तुस हर पार्टी नाल मुंसलिक है, सियासत को हट के मैं गाल करना पिया। ये प्लेटफार्म अल खिदमत फाउंडेशन तुहाडे वास्ते भी मौजूद है, तुहाडे सारे वास्ते मौजूद है। अगर तुहानू अड सड़न का मकसद ये हा, असा चाहते हैं कि असा अगर मैं कला काम करे सा तो शायद मैं उतना काम ना कर सके सा जितना तुसा सारे रलते आप ये काम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह सारे इलाके दे विच आइडियल इलाका बनवे सी, बेहतरीन इलाका बनवे सी। अगर तुसा चाहते वे कि इलाके दे विच काम थी रहे वजन तो अपने सारे दोस्तों के हाथ चाहते ये मुतालबा करो कि सारे ही अल खिदमत फाउंडेशन को ज्वाइन करें, इन्हें दस्ते बाजू बढ़ें, एक दूजे नाल जो लोग दे सकते हैं वो देवें और जोड़े गिनन के मुस्तहिक उन्हें देसूँ। ये सही ठीक है, सही गाल ठीक है, सही सारे दोस्त तैयार हैं कि जोड़े मुस्तहिक हैं, जिन्हें लोगों के ज़कात फ़र्ज है, उशर उन्होंने ज़रूरी है क्या वो उशर और ज़कात अल खिदमत फाउंडेशन सारे इदारे को दे सन, असा तारे लोगों से खर्च करे सूँ। सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईदना अबू बकर सिद्दीक का दौरे हुकूमत, सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने नाम सुना है, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा
کلومیٹر کے اوپر جنہوں نے حکمرانی کی ہے، آپ کو بڑا نام ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا معمول تھا کہ آپ جس کی جو ذمہ داری لگاتے تھے، آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کی کفالت فلاں یتیم بچے کی فلاں صاحب کریں گے، اور اسی طرح فلاں کی خدمت فلاں بیوہ کے خدمت فلاں صاحب کریں گے، ہر کسی کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بیوہ کا نام دیکھا اور اس کے آگے جو ہے کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے میں جایا کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا نماز کے بعد تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، گھر میں کوئی جھاڑو دینا ہے، برتن دھونے ہیں، آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے تو میں یہ خدمت کروں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا کہ یہ کام پہلے کر کے کوئی چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کون ہے؟ کہتے جی میں دیکھ تو نہیں سکتی، میری آنکھیں تو ہے نہیں، میں نابینا ہوں، پتہ نہیں کوئی صبح صبح آتا ہے اور یہ کام کر کے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ تو وہ پھر دوسرے دن وقت سے پہلے آ گئے، مسلسل وہ 3 دن 4 دن آتے رہے، اور ایک دن وہ پوری رات وہ بیٹھے رہے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور آپ چھپ کر جو ہے خدمت کر کے جا رہے تھے اس بوڑھیا کے گھر کی، اس میں جو ہے انہوں نے جھاڑو بھی لگاتے تھے، پانی بھی جو ہے بھر کر دیتے تھے ان کے گڑھے میں، اور ان کے برتن تک دھوتے تھے۔ یہ خدمت جو ہے انسانیت کی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ معذور افراد، کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنا، یہ ایک سوچ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے، ہماری ٹیم کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ سوچ میں اضافہ ہوگا، ہم بہت سارے لوگ انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مضبوط ٹیم ہو الخدمت فاؤنڈیشن کی۔ آپ حضرات کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنا مشورہ دیں کہ ہم کس طرح یہ محرومیاں دور کر سکیں۔ کون سے کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے، ظاہر ہے ہم میں سے لوگ جو ہے یہ کام کریں گے، اور یہ کام ہم نہیں کرنا، کسی اور نے آ کر نہیں کرنا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے، کسی کا انتظار کرنے کی بجائے، آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں تو کرتا نہیں ہے، فلاں تو آتا نہیں ہے، کوئی آئے نہ آئے، یہ خدمت کا کام آپ میں سے ہر بندہ جو ہے اپنے دل میں جذبہ رکھے کہ انشاءاللہ۔ اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی تمام پوری ٹیم کا، جو رات دن جو ہے اس آپ کی خدمت میں مصروف ہیں، جن میں سے سرفہرست حافظ عابد مصطفیٰ صاحب ہیں، مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب ہیں جو صدر جے یوتھ ہیں مبارک پور زون کے، اور باقی انصر مدری ہے، طاہر مختار ہے، اور باقی بھی لوگ ہیں، حافظ عطا الرحمان صاحبہ، باقی لوگ ہیں جو ہمیں مالی بھی تعاون کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میرے دادا ابو، سارے حضرات جو ہے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ میں آپ کے ایک دفعہ پھر آپ کا اور آپ کے تمام جو ہمارے معززین علاقہ کے مہمان ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائیں۔ اب میں ملتمس ہوں محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور و امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الاخری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام محترم راؤ منور حسین صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور، محترم نسیم عباس بخاری شاہ صاحب، محترم مظہر پٹھان صاحب، محترم حاجی احمد صاحب، محترم میاں خبیب احمد صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل احمد پور، محترم اکبر فاروقی صاحب، دیگر مہمانان گرامی، معززین علاقہ، اور انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو اللہ رب رحمان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں
کہ جس نے کلمے کی نعمت بھی عطا فرمائی، اپنے آخری نبی حبیب کبریا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی شرف بخشا، اور پھر اس نے ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی کہ ایک ایسا ملک عطا فرمایا کہ جو اسی کے نام پر قائم ہوا، اسی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا، اور اس ملک کو بنانے کے اندر لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، لوگوں نے اپنے بھرے پورے گھر بھی چھوڑے، ہجرت بھی کی۔ یعنی انسانی تاریخ کے اندر یہ دوسری ہجرت ہے کہ جو انسانوں نے اپنے گھروں کو، اپنے کھیت اور کھلیانوں کو، اپنے کاروباروں کو، سب کو چھوڑا۔ ایک وہ ہجرت کہ جس سے ہم سب واقف ہیں، ہماری تاریخ اسلام کی ہجرت ہے، جس میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اور دوسری ہجرت ہمیں 1947 کی بر صغیر کی تقسیم کے موقع پر پاکستان کی طرف ہندوستان سے آنے والی ہجرت، کہ جو تعداد کے اعتبار سے، قسم پرسی کے اعتبار سے، ظلم و تشدد کے اعتبار سے یہ بھی رہتی دنیا کی ایک مثال ہے۔ اللہ رب الرحمن نے تو بہت کرم کیا ہے کہ ہمیں ایسا ملک بھی عطا فرمایا ہے جس کا آئین بھی اسلامی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی یہ جو محفل ہے یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن اب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پہلے ملکی سطح پر، اب تو بین الاقوامی سطح پر اس کا ایک نام اور اس کی پہچان ہے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ رنگ اور نسل سے بالا ہو کر اور مذہب کی تقسیم سے بھی اوپر ہو کر، کسی بھی ریاستی تعصب سے بالا ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت بھی یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو ہے۔ اس لیے کہ خود رب نے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی پہچان، آپ کا تعارف قرآن نے یہی بتایا ہے کہ آپ غریبوں پر دست شفقت رکھنے والے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والے، جس کا کوئی نہیں تھا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سبق ہمیں دین نے سکھایا ہے، ہمارے قرآن نے سکھایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی اپنا یہ نصب العین رکھا ہے، اور مجھے فخر بھی ہے اور رب کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایسی خوبصورت آرگنائزیشن کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج آپ کے علاقے کے اندر یہ چھوٹی سی خدمت جو پیش کی جا رہی ہے، یہ بنیادی طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ جو نصب العین ہے، اس کا ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ انسانیت کو بلا تفریق جہاں تک ممکن ہو سکے ہم خیر کے کام کے اندر شامل ہو سکیں، ان کو ریلیف پہنچا سکیں، ان کی درد کا کوئی دارو کر سکیں۔ پاکستان کے حالات تو ہمارے سامنے ہیں، میں سیاسی گفتگو یہاں نہیں کرنے آیا آج آپ کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم سب دیدہ و بینا رکھنے والے لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اونچ نیچ سے ہم خوب واقف ہیں، اور یہاں کچھ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس وقت ہمارا یہ ملک کہ جو کلمے کی نام پر حاصل کیا گیا، جو اس نظام کو کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بنیادی طور پر ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر کے یہ ملک لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی نعرہ تو نہیں ہے، یہ تو پورا زندگی کا نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے رب سے یہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ 73-74 سال کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی ہمارے سروں پر بیٹھے جنہوں نے حکمرانی کی، نام انہوں نے اسلام کا لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی نظام تو دور کی بات، وہ تو آج بھی اور پہلے بھی جس شدت کے ساتھ خود ختم نبوت کے اوپر ان کے حملے ہیں، جس طرح ناموس رسالت کے قوانین کے اندر تبدیلیاں ہیں، جس طرح قرآن کے بنیادی احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یعنی یہ کوئی میں جذباتی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سود کے اس برے نظام کے اندر اپنی زندگی نہیں گزار رہا؟
یعنی جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے اندر لگا ہوا بجلی کا بلب، اس کے اندر بجلی کا لگا ہوا پنکھا، اس کے بل کے اندر آپ سود ادا کرتے ہیں۔ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں جو آپ کے نزدیک تو بہت پاکیزہ ہیں، آپ نے صاف ستھرے پہنے ہیں، گندگی کا کوئی شائبہ اس کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ صاف کپڑوں کے ساتھ ہی تو عبادت ہے۔ رب کے ہاں تو ظاہر ہے بندگی جب انسان کرنے کھڑا ہوتا ہے تو جسم کی طہارت بھی مطلوب ہے اور لباس کی طہارت بھی مطلوب ہے، لباس بھی صاف ہونا چاہیے۔ لیکن کون دعویٰ کرتا ہے یہاں پاکستان میں کہ اس کا لباس صاف ہے؟ اس لیے کہ جو کپڑا آپ نے خریدا ہے اس کپڑے کے اندر آپ نے ٹیکس دیا ہے، اور یہ وہ ٹیکس ہے کہ جو حکومت سود کی ادائیگی کے اندر دیتی ہے۔ کون پاک صاف ہے یہاں پر؟ کس کو دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ تو ظاہر ہے کہ رحمان اور رحیم ہے۔ میں اور آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں اس نظام کے ہاتھوں۔ کس کی خواہش ہے کہ وہ سود کا کام کرے؟ کسی کی خواہش نہیں ہے یہاں بیٹھا ہوا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو؟ سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، آج کی جو گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ یہ جو ہم اپنی مرضی کے بغیر، ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم اس نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہماری پورے ملک پاکستان کی معیشت سود پر قائم ہے۔ حکمران یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، لیکن جو نظام بنانے والا ہے، جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر یہ پوری کائنات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سود تمہارے لیے حرام ہے۔ میں اسی رب کو تو مانتا ہوں، لیکن اس کے اس حکم کا میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں، سود کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، یعنی اگر ہم سن بھی لیں تو اس سے گزر جاتے ہیں کہ نہیں، یہ میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ادنا سے ادنا سود بھی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کے مترادف ہے۔ تصور کر سکتا ہے کوئی بندہ اس بات کا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اسی نظام میں رہتے ہیں نا، ہم اسی طرح کسی برادری کے نام پر، کبھی رنگ اور نسل کی بنیاد پر، کبھی اپنی گلی پکی کرانے کے نام پر ووٹ دے دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ علاقے کا بدماش ہے، جانتے ہیں کہ یہ چٹی دلالی کرنے والا ہے، جانتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق مارنے والا ہے، جانتے ہیں کہ زمینوں پر ناجائز قبضے کرواتا بھی ہے، چھڑواتا بھی ہے، پولیس کے ساتھ بھی معاملات طے کرتا ہے، پھر بھی اس کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کام بھی کرے گا، یہ زور آور ہے، یہ برادری کا حکم ہے، یہ خاندان میں سے ہے، یہ تو اب بڑا آ گیا، اس نے کہا کہ ووٹ اس دفعہ اس کو دینا ہے۔ اور یہی وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے مایوس ہے۔ آج اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج جس طرح سے مشکل میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے۔ آپ تو خود یہاں دیہات کے اندر رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ دادا اگر حکومت اور عدالت کے اندر کوئی فیصلے کے لیے اپنی درخواست دیتا ہے، اس کا پوتا بھی شاید اس کے فیصلے کو حاصل نہیں کر پاتا، نسلیں گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، عدل اور انصاف نہیں ہوتا۔ اور جس معاشرے سے عدل اور انصاف ختم ہو جائے، اس معاشرے پر پھر ظلمت اور سیاہ رات ہی آتی ہے جو آج کا طاری ہے ہم پر۔ اس لیے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ یہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے یہ خدمت کی، 20 نہیں 24 ہیں، 50 ہیں، 100 کرسیاں بھی یہاں آ جائیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اور یہ حکمتیں اس لیے ہیں کہ اللہ رب رحمان مجھے اور آپ کو وہ دکھاتا ہے کہ اس نے کتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، جو بن مانگے دی ہیں، لیکن ہم نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ ماڈل گزارتا ہے کہ دیکھو تمہاری ٹانگیں سلامت ہیں، لیکن اس بندے کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ ہم جب اس سے دیکھتے ہیں تو ہم اظہار افسوس تو کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا جسم دیا ہے، کیا میں اور آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو چاہتا تو میری آنکھیں نہ دیتا، اور وہ دکھاتا ہے یہ ماڈل۔ کوئی نابینا ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ٹانگ کے بغیر نظر آتا ہے، کوئی ہاتھ کے بغیر نظر آتا ہے، کسی حادثے کی صورت کے اندر بھی تو اس کی مشیت ہے۔ وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کے فیصلے کرنے والا بھی میں ہوں۔
اس لیے تم میری طرف پلٹ کر آؤ، میری خدمت کرو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ اور بندگی کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ رب کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، فیصلہ اس کا ہونا چاہیے، نظام اس کا ہونا چاہیے، انسانوں پر بھی اور انسانوں کے بنائے ہوئے اس معاشرے کے اندر بھی۔ اس لیے یہ بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور جو معاشرہ اس نے دیا ہے، جو نظام اس نے دیا ہے، جو مالک ہے اس نے جو نظام دیا، وہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس نظام میں پھر الخدمت کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلامی نظام ہو، قرآن اور سنت کا نظام ہو، تو معاشرے کے اندر کوئی معذور ہے تو اس کی ذمہ داری کسی الخدمت NGO پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کا والی اور پرسان حال حکومت وقت ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہاتھ حکومت کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ حکومت دی اسی لیے گئی ہے کہ یہ لوگوں کی خادم ہے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، ایسا شاندار حکمران تاریخ اسلام نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہ کبھی کوئی آئے گا۔ لیکن آپ کیا کہتے تھے کہ قوم کا حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ سے آئے ہوئے اونٹوں اور گھوڑوں کی مالش فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ آج میں اور آپ، ہم تو حکمرانی کی دور کی بات ہے، آپ کا یہاں کوئی علاقے کا ممبر ہو، ضلع کونسل کا ممبر ہو، مجھے بتائیے کہ کیا زندگی ایسی چلتی ہے؟ کتنا بڑا وبال ہے کہ جو اپنے سروں پر لے کے پھرتے ہیں۔ آج ممبری ہو گئی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہوگی، وزارت ہوگی، لوگ اسے عہدہ سمجھتے ہیں، لوگ اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کا نگران بنا دیا گیا، 10 افراد کا بھی نگران بنا دیا گیا تو گویا الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں کہ اللہ نے اختیار دیا اور اپنے اختیار کی تقسیم ٹھیک نہیں کی، آپ نے نظام کو درست نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہی واقعہ ہے نا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز میں کس کو؟ صحابہ کرام اجمعین کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن سے رب راضی تھا، جس نے قرآن عظیم الشان میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کے منہ کو جا کر سونگا کرتے تھے، ان کو ٹٹولتے تھے کہ بھائی رات کا کھانا تم نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ یہ درد مندی کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ بھی تو حضرت عمر فاروق نے کہا نا کہ اگر دجلہ کے کنارے میں کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی قیامت کے دن۔ اپنے صحابہ کے پیٹ کو ٹٹولتے تھے کہ رات کا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم حکمران تھے، تمہاری حکمرانی کے اندر تمہارے یہ لوگ، تمہاری یہ رعایا جو تمہارے تحت دی گئی تھی، یہ آج بھوکی کیوں سوئی ہے؟ یہ طرز حکمرانی دین نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ آج ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ یہ کچھ کام بھی نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، لیکن اسی کاموں کے اندر ہم خوش رہتے ہیں۔ ہم نظام نہیں بدلنا چاہتے، چہرے بدلتے ہیں۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، میں کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ سب ایک ہی پارٹی ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ والوں کے ساتھ چلنے والی ہے، جو اللہ والی پارٹی ہے، ایک اس کے مخالف شیطان کی پارٹی۔ اگر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں تو یہ جو ادنا سا کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہماری نیت صاف ہے، اس لیے کہ ہمیں کوئی ذاتی اور مالی مفاد مطلوب نہیں ہے۔ جو کچھ رب نے دیا، اور یہ بھی رب کے حکم کے تحت ہے، اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے جو تمہارے مال پر ہے، یہ تو تم دیتے ہو، اس لیے کہ تمہارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرو یا عشر ادا کرو۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مالوں کے اندر مستحقین کے لیے، غرباء کے لیے تمہارے مال میں ان کا حق رکھ دیا ہے۔ اب جو اللہ سے خوف کھانے والے ہیں وہ تو حق ادا کرتے ہیں۔ آج یہ انہی کے دیے ہوئے پیسے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی تو اپنی کوئی بزنس یا اپنی کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ جیسے مخیر حضرات اگر موجود ہوں جو دل میں درد رکھتے ہوں کہ نہیں، انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ کسی انسان کے کام آ جانا یہ بہت بڑی خدمت ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔
اس لیے یہ جو ہم نے یہ پروگرام یا سسٹم بنایا ہے، یہ ان لوگوں کے حلال اور طیب مال میں سے جنہوں نے اللہ کے راستے میں یہ مال دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن میں جو بنیادی بات، شاید پتہ نہیں آپ سمجھ پائے ہیں کہ نہیں پائے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے مجھے اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، کہ یہ کب نظام تبدیل ہوگا؟ اور نظام اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، رب کا، اس کے اوپر کہ وہ اللہ کے نظام کو اگر صحیح مانتا ہے، درست مانتا ہے، تو پھر کھڑا ہو، اپنی بساط اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر۔ یہ ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، یہ علماء کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ تو ہم کام کر کے جائیں کہ جو رب کے سامنے پیش کر سکے کہ رب پورا نظام خراب تھا لیکن میں کھڑا ہوا تھا، میں نے آواز بلند کی تھی، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا ہے۔ اور یہ جیت اور ہاتھ کے فلسفے سے بھی باہر نکلیے۔ ہم ووٹ بعض اوقات اس بنیاد پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ جیتنے والی پارٹی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے دربار میں انسان تنہا کھڑا ہوگا، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا جب تک یہ نہیں بتا پائے گا کہ عمر کہاں گزار کر آیا ہے، جوانی کہاں کھپا کے آیا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے، جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ کوئی پارٹی کا سوال نہیں ہوگا، کوئی ہار اور جیت کا سوال نہیں ہوگا، انسان سے اس کے عمل کا حساب ہوگا، اور عمل بھی ایسا باریک ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی تم نے اگر خیر کی ہوگی تم اپنے نامہ اعمال میں اس دن پالو گے، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تمہارے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اس لیے ہم وہاں کہہ تو سکیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی رائے کا استعمال کیا ہے جو تیرا دین کا نام بھی لیتے تھے، اور ان کا کردار بھی یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، دیانت دار لوگ ہیں، کرپشن کرنے والے نہیں ہیں، چٹی دلالی کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کمزور ہیں، لیکن رب کے فیصلے سے ہی فتح و نصرت ملتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس کی منشا ہوگی، جب وہ ہمارے لیے چاہے گا تو انشاءاللہ اسی میں برکت ڈال دے گا۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے تو سوال میری اور آپ کی عمر کا ہوگا، میری اور آپ کے عمل کا ہوگا۔ اس لیے جو خدمت کی ایکٹیویٹیز آج ہمارے درمیان، ظاہر ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو آج آپ کے اس علاقے کے اندر ہوا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پوری پاکستان اور پوری دنیا کے اندر، مجھے آپ کے ساتھ تجربہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے اتفاق ہوا جب یہ فلسطین کا معاملہ آیا ہے، یہ بھی رمضان گزرا، پھر رمضان آ رہا ہے، گزشتہ سال آپ سب کو یاد ہے کہ آخری عشرے کے دوران مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھنے والے نمازی، خواتین، بچے، بوڑھے، ان کے اوپر اسرائیلی جو فسطائیت تھی، اسرائیلی فوجیوں نے حملہ کیا، راکٹ سے حملہ کیا، گولیوں کی بوچھاڑ کی، بے شمار کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی جو ہیں اور بہنیں جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے بلا اشتعال کسی وجہ کے، گھر تباہ کر دیے گئے، اسکول تباہ کر دیے گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے نیٹ پر بھی دیکھا ہوگا، پوری دنیا کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے، لیکن عملی طور پر ان کی مدد کے لیے کون پہنچا؟ میں فرید گیٹ سے پیدل چلا اور ہم نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی، الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے کہا جی ہمیں پیسے دیجیے تاکہ ہم فلسطین کے بھائیوں تک پہنچائیں۔ تو مجھ سے 2 نوجوانوں نے سوال کیا، اور انہوں نے سوال بھی مذاق کے انداز میں کیا، تمسخر کے انداز میں کہ جناب یہ پیسے وہاں کیسے پہنچیں گے؟ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھے اپنے واٹس ایپ کے نمبر دے دو تاکہ تمہیں میں نیٹ کے ذریعے سے وہ باتیں پہنچا سکوں، اور میں نے ان کو پہنچایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اس راشن کے ساتھ موجود ہے۔ یہ لائیو تو میں دکھا رہا ہوں، پوری دنیا کے چینلز دکھا رہے تھے۔ ترک فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر الخدمت نے اپنے ڈاکٹرز بھی بھیجے، طبی امداد کے لیے سامان بھی بھیجا۔ ایک ایک روپیہ جو یہاں اکٹھا ہوا اس کی امداد ان کو براہ راست پہنچی ہے، کوئی اور اسلامی ملک نہیں بڑھ سکا تھا۔ اس لیے الخدمت اب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ خیر کا کام ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ یہ کتنا کام بھی آپ کر لیں گے، حکومت کے وسائل تو نہیں ہیں۔ اگر حکومت کے وسائل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں کہ جو امانت دار ہوں،
دیانت والے ہوں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، کسی بھی عہدے کو عہدہ نہ سمجھتے ہوں، ذمہ داری سمجھتے ہوں، رب کے ہاں جواب دہی کا احساس ہو، تو پھر دیکھیے کہ زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے، معاشرہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، آج بھی تو یہ کام ہوا ہے نا، یہ اکبر فاروقی تو یہیں سے پڑھ کر گیا ہے، یہیں آپ کے پیدا پلا پڑا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ اس کو کیا درد ہے کہ یہ وہاں بہاولپور کے اندر کبھی الخدمت کے دفتر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ کام چاہیے، کیوں چاہیے اس کو کیا مل جائے گا اس سے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ میں خدمت کروں گا، بلا معاوضے کی خدمت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، عزت اور شرف میں اضافہ کرے گا۔ یہ آپ ہی کی تو نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی شاباش بھی دیتے ہیں۔ آپ سب سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پشتی بانی بنیے، نیکی کے پیچھے کھڑے ہونے والے بنیے، ٹھیک کام کرنے والوں کی پشتی بانی کیجئے، ان کی آواز میں آواز ملائیے، ان کو حوصلہ دیجئے۔ یہ نیکی اب ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بڑھا اسی صورت میں سکتے ہیں کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آج یہ پروجیکٹ ہے، پہلے آپ کے پاس پانی کا پروجیکٹ آیا ہے، پھر یہ ایمبولنس کے لیے ان کی درخواست گئی ہے کہ ایمبولنس علاقے کو دی جائے، پھر اسی طرح فری میڈیکل کیمپس کی درخواست گئی ہے کہ وہ لگوائے جائیں۔ ایسے نوجوانوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے جماعت اسلامی کا فرد ہے، دیکھیے ہر پارٹی اپنے افراد کے بارے میں کہتی ہے، لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ میاں جس چیز کا تم نعرہ لگا رہے ہو، تمہارا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، پھر آپ نے بات پیش کی۔ آج میں بھی کہتا ہوں کہ اکبر فاروقی یہاں موجود ہے، اس کی سیرت اور کردار آپ کے سامنے موجود ہے، مجھے بتائیے کہ کہاں خامی ہے، کہاں مشکل ہے؟ اگر ایک درد مندی کے ساتھ فرد اٹھا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، تو چھوڑ دیجئے یہ برادریوں کی اور چھوڑ دیجئے با اثر افراد کی، کسی کے کہنے سننے کی نہیں، وہ کہنے اور سننے والا کافی ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا اور دنیا کو راضی کر لیا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے افراد کو تلاش کریں، اور یہ موجود ہے معاشرے میں۔ فرشتے تو اب نہیں اتریں گے، خامیاں کوتاہیاں ہر بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پر اکتفا کریں کہ اس کا ماضی ٹھیک ہے، اس کا چال چلن ٹھیک ہے، یہ صوم و صلات کا پابند ہے، کسی حرام کام کے اندر ملوث نہیں ہے، اور دل کے اندر انسانیت کا درد رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہوتا ہے، جس دل میں ایمان موجود ہو اس دل میں خیر خواہی موجود ہوتی ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات سخت دل کے مالک بن جاتے ہیں، اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ ہم نے دین اسلام کی کن چیزوں کو اختیار نہیں کیا ہے، سیرت کے کون سے پہلو سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کی سختی تو اب کافی ختم ہوئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، پھر بھی آپ سے ملاقات رہے گی۔ آج کی اس نشست کے اندر ظاہر ہے کہ ان کی بھی محنت ہے، آپ سب بھائیوں سے، دوستوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، آپ سے اپیل بھی ہے کہ آپ اس کام کے اندر خود شامل ہو جائیے، اس کام سے برکت آ جائے گی اور آپ کا اپنا علاقہ اس سے مستفید ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا حق بھی ہے، بحیثیت مسلمان بھی اپنے ارد گرد رہنے والوں کا جائزہ بھی لیتے رہیں۔ یعنی اس فرمان کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور ادب سے استفسار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور اس نے خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں عشق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناموس رسالت کی حفاظت کا، لیکن ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو چھوٹا سا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس علاقے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جو کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔
इंशाल्लाह हमारा भी जज्बा आज बड़ा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इलाके में से मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें और मज़दूर लोग जितने भी मुस्तहिकीन हैं उनकी खिदमत कर सकें।